السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس امام کا مسجد میں قتل کیا گیا تھا، ان کی قتل کس نے کیا تھا اس کا پتہ چل گیا۔ گوپال گنج بہار کے اندر رنا بازار کے اندر ایک مسجد تھی۔ 16 تاریخ کو، ابھی 4 دن پہلے، ایک مسجد میں، رنا بازار کی ایک مسجد میں ایک امام محترم کا، شیخ شفیق احمد خان صاحب کا قتل کیا گیا تھا، اور دھارا دھار ہتھیاروں سے یعنی چاقوؤں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ ان کے قاتل کا پتہ چل چکا ہے کہ قاتل کون ہے اور کیوں ان کا قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے خلاصہ کیا ہے، ایس پی صاحب نے وہاں کے خلاصہ کیا ہے، اور بطور پرشاسن کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کا موبائل پہلے چوری ہوا تھا، قتل ہونے سے پہلے موبائل چوری ہوا تھا، اور چونکہ جب موبائل چوری ہوا تھا تو موبائل جس آدمی نے اٹھایا تھا اس کو لے کر کے، موبائل کو لے کر کے ایک پنچایت بھی ہونے والی تھی، تو اس پنچایت کے ڈر سے یا موبائل کا خلاصہ ہونے کے ڈر سے یا جس وجہ سے جس نے موبائل چرایا تھا، اسی شخص نے امام محترم کا قتل کر دیا۔ اور بقول وہاں کے ایس پی صاحب کے، پرشاسن کے، ان کے مطابق کہ وہ لڑکا 8 بجے کے آس پاس یہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی باؤنڈری جو 4 فٹ کی ہے اس کو پھاند کر کے، 3.5-4 فٹ کی اس کو پھاند کر کے اندر آیا، اور جو ہتھیار لایا تھا اس سے، جو مولوی جی کا سونے کا، تو اس نے پہلا وار سیدھا گردن پہ کیا، گردن پر 2 وار کیے، جس سے تتکال وہاں پر ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی اور بلڈ کافی لاس ہو گیا۔ اس کا جب گھر سے نکل کر کے گیا تو اس نے رات میں جا کر کے وہ دیوار کود کر کے مسجد میں داخل ہوا، اور جا کر کے امام صاحب جو سوئے ہوئے تھے تو سب سے پہلے چاقو سے اس نے گردن پہ وار کیا، اور گردن پہ وار کرنے کے بعد امام صاحب کی اور اس کی ہاتھاپائی بھی ہوئی، آپس میں ان کی ہاتھاپائی ہوئی، جس کی وجہ سے اس لڑکے کے جو کپڑے تھے خون میں وہ لت پت ہو گئے تھے، اس کے کپڑوں پر خون کا نشان تھا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے سامنے والوں کو روکنے کی کوشش کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، تو اسی طرح سے امام محترم نے بھی کوشش کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے بھی کپڑوں پر خون آیا۔ لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس نے ہی قتل کیا ہے جس نے موبائل چرایا تھا۔ بہرحال اس نے ان کو جو ہے قتل کر دیا، اور ان کی وہی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کر کے ان کا موبائل فون بھی لیا اس نے، اور گھر جا کر کے رکھ دیا۔ تو وہ سوچ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ چلا کہ جب صبح اذان نہیں ہوئی، لوگ مسجد میں پہنچے کہ بھائی اذان کیوں نہیں ہوئی۔ جب اذان نہیں ہوئی تو دیکھا کہ امام محترم جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ انتقال کر گئے تھے اسی وقت جس وقت ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، تھوڑی بہت دیر کے بعد انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا مردہ حالت میں ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد چھان بین ہوئی، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور پھر تو لوگوں کو پتہ چلتے چلتے ایک بڑا ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو گیا، اور سنسنی پھیل گئی پورے علاقے میں۔ ایک غم کا ماحول، ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا کہ آخر مسجدوں کے اندر امام محفوظ نہیں ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں اگر ہمارے قائد، ہمارے ائمہ حضرات اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں محفوظ رہیں گے؟ دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حفاظت کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے؟ اللہ کے گھر میں بھی اگر حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے تو آئندہ بھی جو لوگ ائمہ حضرات ہیں، مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ کمیٹی، جو مسجدوں کی کمیٹی ہیں، وہ اس چیز کے اوپر غور کرے کہ ان کی حفاظتی اقدامات کریں۔ دیواریں جو ہے یا باؤنڈریاں ہے یا گیٹ مضبوط ہو، یا پھر کوئی اس طرح سے کود پھاند کر کے اندر مسجد میں نہ جائے، ہو سکتا ہے کل کوئی اور بھی چلا جائے۔ آئے دن کسی نہ کسی مسجد میں چوری بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ مراد آباد کے اندر باغپت کے گاؤں گانگنولی میں جہاں پر امام کی اہلیہ کا قتل کیا گیا تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو حفاظت اقدامات ہونے چاہیے، حفاظت کے بندوبست ہونے چاہیے، CCTV کیمرے ہونے چاہیے، اور جو لوگ یہ قاتل ہیں، جو ایسی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں، ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ چونکہ جب ایک کو ہوگی، 2 کو ہوگی، تو پھر اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں کرے گا، ایسا جرم کرنے کی کوئی جرات نہیں کرے گا، یا سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کسی اور کو قتل کریں گے، پھر کسی اور کو قتل کریں گے۔ انسان کی جان لینا کوئی معمولی کھیل ہے کیا؟
کوئی معمولی بات ہے کہ کسی کا بھی اٹھا کر کے قتل کر دینا، وہ کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے والد ہوں گے، کسی کے بھائی بھی ہوں گے، وہ کسی کے تائے بھی ہوں گے، تو بھائی ان کے دلوں سے پوچھ کر کے دیکھو ان کے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ پوری زندگی وہ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں تقریباً کئی سال سے 14-15 سال سے وہاں پر وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور یہ بھی بتایا وہاں کے مقامی لوگوں نے کہ بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور ہندو مسلم کو ایک کرنے والے آدمی تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور مسجد کی کمیٹی جو ہے، جتنے بھی مسجدوں کی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بندوبست کرے جہاں جہاں بھی ہے، اللہ یہ کہ کہیں ایسا پھر سے کام ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اس سے پہلے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے۔ تو امام محترم کے لیے بھی دعا کرے، اور وہ قاتل جنہوں نے ان کا قتل کیا ہے، وہ موبائل چور، وہ قاتل، وہ چور پکڑا گیا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔